یہ قادر مطلق ہے جو چاہے کر دے. اس لیے آپ دعائیں مانگتے ہیں ہماری یہ کام کر دے وہ کر دے، تو اس کا مطلب ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ انٹرفیئر کرتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے وہ. اگر وہ واقعی بھی ہے اور ڈسکشن سے، تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی. نہیں کیا کر رہے ہو تم؟ پورا آل پاورفل ہو، اومنی پوٹنٹ ہو، اومنی پریزنٹ ہو. سن لیجیے، تم تو وہاں غزہ میں رہے ہو گے نا، تم ہر جگہ ہو. تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کی کیسے ٹچ کیا، دیکھ رہے ہیں. تم چاہتے ہو میں تمہاری پرستش کروں گا؟ تم ہو بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ارے یار اس سے اچھے تو ہمارے چیف پرائم منسٹر ہیں، کچھ تو خیال کرتے ہیں. یہ جاوید اختر صاحب ہیں جو انڈین فلموں کے لیے کہانیاں لکھتے ہیں اور انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود سے. وجوہات بھی بیان کرتے ہیں کہ میں کیوں اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہا ہوں. اور انہوں نے جو کہا تو ان کے مقابلے میں کسی چینل نے ایک مفتی صاحب کو بلایا اور مفتی صاحب نے جوابات بھی دے دیے، اور مفتی صاحب کے ماننے والے اور سارے مسلمان تالیاں بجاتے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب جیت گئے، مفتی صاحب جیت گئے. اور مفتی صاحب نے جاوید اختر جیسے خدا کے انکاری کو لاجواب کر دیا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر یہ لاجوابی ہے، اسی کو آپ کہتے ہیں شکست، تو میں اس کو شکست تسلیم نہیں کرتا. اور مفتی صاحب نہیں جیتے. جیت تب میں مانوں گا کہ جب اس نشست کے بعد، کہ جس نشست میں مفتی صاحب نے دلائل دے دیے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا کہ اسی سٹیج پر جاوید اختر صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کرتے، اور پھر جاوید اختر اسی وقت اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام کے سامنے بھی سر جھکاتے کہ اب جو اللہ چاہیں گے میں وہی کروں گا. تو اگر یہ دونوں باتیں ہوئی ہیں، مفتی صاحب جیت چکے ہیں اور میں سلام کرتا ہوں مفتی صاحب کو. لیکن اگر ان دونوں باتوں میں ایک بات بھی نہیں ہوئی، اور جیسے اس مناظرے سے پہلے جاوید اختر تھے تو اس مناظرے کے بعد بھی ویسے جاوید اختر رہے، اور کچھ بھی اثر نہیں ہوا ان کے اوپر، کوئی اطمینان انہیں نہیں نصیب ہوا، تو پھر یہ شکست ہے. کس کی؟ مفتی صاحب کی، مسلمانوں کی شکست ہے، اللہ کے ماننے والوں کی شکست ہے، سب کی شکست ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو جاوید اختر صاحب ہیں اللہ تعالی کے وجود کا انکار کیوں کرتے ہیں، تو اسباب بھی بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے مولوی، ہمارے پیر، ہمارے مسلمان اللہ تعالیٰ کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ قادر مطلق، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا. سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو جب جاوید اختر جیسے شعور رکھنے والا انسان ہوگا، اس کے ذہن میں تو ضرور یہ بات آئے گی کہ ارے بھائی، جب کوئی ہے ایسا قادر مطلق کہ وہ ہر معاملے میں مداخلت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، بے گناہ لوگ، وہ کیوں مر رہے ہیں؟ کیوں یہ قادر مطلق ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا؟ کیوں یہ قادر مطلق مظلوم کے آنسوں کو نہیں خشک کرتا؟ کیوں یہ انتقام نہیں لیتا ظالم سے؟ کیوں ایک اتنا امیر کہ وہ
ماسکو سے صرف ناشتے کے لیے فرانس جاتا ہے، فرانس، اور اتنا امیر کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس کتنے پیسے، اتنی جاگیر کہ اسے پتہ نہیں کہ میری جاگیر کتنی، اور ایک اتنا غریب جسے کھانے کے لیے کچھ نہیں، ایک ظالم دوسرا مظلوم، ایک جابر دوسرا مجبور، ایک امیر دوسرا غریب، ایک حاکم دوسرا محکوم، ایک رو رہا ہے ایک ہنس رہا ہے۔ تو کیوں یہ قادر مطلق مداخلت نہیں کرتا ایسے معاملوں میں؟ ضرور سوال تو پیدا ہوتا ہے، اگر میں بھی اللہ تعالیٰ کو اس زاویے سے پہچانوں، یعنی جو زاویہ اور جس طرح ہمارے مولوی اور ہماری کتابوں میں بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ کی قسم میں بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر لیتا۔ لیکن میں نے اللہ کو سمجھا کیسے اور میں نے پہچانا کیسے ہے؟ اسی لیے میں اللہ تعالیٰ کا داعی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہ اتنے رحیم کہ اس جیسا رحیم کوئی نہیں، میری ماں سے بھی مجھ سے زیادہ محبت فرماتے۔ لیکن جو تصویر کشی ہو رہی ہے، جو تصور ہماری مولوی ہمیں دے رہے ہیں، وہ غلط ہے۔ اسی تصور سے، اسی غلط تصور سے لوگ انکار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اور وہ کون سے؟ جیسے جاوید اختر جیسے بڑے لوگ، ذہین لوگ، لکاری لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کرنے لگتے ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ کیونکہ ان کے سامنے اللہ کے تصور کو غلط انداز میں رکھا گیا ہے۔ تو میں انشاءاللہ اس پر مزید بھی باتیں کرتا رہوں گا، لیکن یہ ہے کہ جس طرح جاوید اختر صاحب اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں اور ایک احتجاجی طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکاری ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی معاملات کو انسان کے سپرد کر رکھے ہیں، اور اپنی مرضی کا ایک نظام بھی دے رکھا ہے، اور اس نظام کو آزمایا گیا ہے۔ اس نظام کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے بھیجے ہیں نمونے کے طور پر، اور پھر ان بندوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، اور اس طاقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے ہاتھ میں ریاستیں آئیں، اور انہی ریاستوں میں اللہ کے ان نیک بندوں نے اس نظام کو نافذ کر کے دکھایا۔ جس ریاست میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ جو غریب ہے اس کو اللہ نے غریب نہیں بنایا، جو مظلوم ہے اللہ نے اس کو مظلوم نہیں بنایا، جو رو رہا ہے اللہ اس کو نہیں رلا رہا ہے۔ یہ دنیا میں سارے معاملات اللہ نے انسانوں کو دے رکھے ہیں، لیکن جب دنیاوی معاملات اور یہ نظام اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، تو پھر کوئی ظالم نہیں ہوتا، کوئی مظلوم نہیں ہوتا، کوئی غریب نہیں ہوتا، کوئی امیر بھی نہیں ہوتا، کوئی کسان اور کوئی جاگیردار نہیں ہوتا، کوئی حاکم اور محکوم نہیں ہوتا، کوئی آقا اور کوئی غلام نہیں رہتا، سارے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے وہ نیک بندے رخصت ہو جاتے ہیں، تو ان کے بعد پھر ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں جو کہ دنیاوی معاملات کو اپنی مرضی اور اپنی خواہشات سے چلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے جتنے نبی بھیجے ہیں سب سچے تھے، کسی میں کوئی نقص نہیں تھا، لیکن کیوں دنیا میں بگاڑ ہے، فساد ہے، کیوں دنیا والے رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے چلے جانے کے بعد کیا ہوا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ،
جب ان کے بعد لوگوں نے وہی معاملات اپنے ہاتھ میں لی، وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو ضائع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی نہیں چلانا چاہتے تھے، وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے، ان کی تو اپنی خواہشات تھے، وہ اپنی خواہشات کے کیا تھے؟ اطاعت کرتے تھے، تابع تھے اپنی خواہشات کے، اور اپنی خواہشات پر چل کر وہ دنیا کے معاملات چلاتے تھے، جس سے کیا ہوا کہ معاشرے میں ایک ناہمواری آ گئی۔ نبیوں کے زمانے میں معاشرہ ہموار ہوتا ہے، جب نبی چلے جاتے ہیں اور یہ درندے آتے ہیں، اپنی خواہشات کے غلام آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ اور ناہمواری آ جاتی ہے۔ پھر کوئی آقا بنتا ہے تو باقی غلام، حاکم تو باقی محکوم، جاگیردار تو باقی کسان، امیر تو باقی غریب، یہ ہوتا ہے۔ اور ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان کے لیے میں نے انتظام کیا ہوا ہے، جو میرے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر میرے بندوں کو حیوان بنا کے ان کا خون چوستے ہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت یہاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مداخلت انسانوں کے معاملات میں نہیں ہے۔ جو قدرتی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چلا رہے ہیں، اسباب وہ بھی اسباب کے حوالے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، اور قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے۔ تو اس زاویے سے جب ہم اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ کے تصور کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے، لوگ مانیں گے۔ جس طرح نبی آتے ہیں تو نبی کے ماننے والوں میں یا نبی کے ماننے سے پہلے کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی نہیں ہوتا، سارے انسان ہوتے ہیں، اور جب نبی آتے ہیں تو پھر بھی سارے انسان بن جاتے ہیں، لیکن عظیم انسان بنتے ہیں۔ اس وقت انسانوں میں صرف کیا ہے کہ نبی آ کر مظلوموں کا نعرہ لگاتے ہیں، مظلوموں کو اپنے ساتھ کر دیتے ہیں، پھر مظلوم کی طاقت سے ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، ان کو تخت سے گرا دیتے ہیں، خود تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر مظلوموں سے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو خزانے تھے ملک کے، ریاست کے، یہ ان کی ملکیت نہیں تھی، ان میں تمہارا بھی اتنا حق ہے جتنا ان کا حق تھا، اور میرا بھی اتنا حق ہے جتنا تمہارا ہوگا۔ حضرت عمر جب وہ خطبہ دے رہے تھے تو جسم سے وہ بھاری تھے اور قامت بھی بڑی تھی، تو مالی غنیمت میں جو کپڑا آیا تھا انہوں نے ایسا جبہ پہنا تھا کہ ایک بندے کے کپڑے سے ان کے لیے لباس یا جبہ نہیں بن سکتا۔ تو کسی نے اعتراض کیا کہ بھائی ہمیں جو کپڑا ملا ایسا جبہ تو ہمیں نہیں ہو سکتا، آپ کو کیسے زیادہ ملا مالی غنیمت میں؟ تو انہوں نے وضاحت دی کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک تو میرا تھا، لیکن میرے بیٹے کو جو ملا وہ بھی تو تھا نا، تو انہوں نے اپنا حصہ مجھے دے دیا، اس لیے تو میرے کپڑے بن گئے اس سے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ یعنی ریاست کے خزانوں میں، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، ان سب میں جتنا حصہ ایک بادشاہ کا ہے اتنا حصہ ایک غریب کا بھی ہے، ایک کسان کا بھی ہے۔ یہ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی کی کروڑوں، لاکھوں، ہزاروں اور سینکڑوں ایکڑ زمین ہوگی، اور کسی کو سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی تقسیم نہیں ہے، یہ اللہ کی چاہت اور منشا نہیں ہے، یہ انسانوں کی درندگی ہے۔ یہ جس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے ریاست کی تو وہ اس طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ جنگل کا قانون نافذ کرتے ہیں۔ جنگل میں کیا ہوتا ہے، جو بڑا جانور ہوگا وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا، اور جیسے شیر ہے نا،
وہ جسے بھی چاہے کاٹ لے، کوئی احتجاج نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں قانون نہیں ہے۔ وہاں قانون کس کا ہے؟ طاقت کا۔ وہاں پر طاقت قانون ہے۔ وہاں بادشاہت کس کی ہے؟ طاقت کی ہے۔ وہاں راج طاقت کا ہے۔ تو وہی قانون انسانی معاشرے پر وہ لاگو کر دیتے ہیں۔ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو میں غریب ہوں خدا نے مجھے غریب بنائے، کیونکہ ہمارے مولوی، ہمارے پنڈت، ہمارے پادری ہمیں یہی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی تقسیم ہے۔ نہیں، اللہ کی تقسیم نہیں ہے۔ جا کے اللہ کی کتابوں کو دیکھ لے، کون کہتا ہے کہ اللہ، اگر یہ اللہ کی تقسیم ہے تو جاوید اختر صاحب حق پر ہیں۔ کوئی بھی اللہ کو نہ مانے اور کوئی بھی اللہ کے سامنے پرستش نہ کرے، کوئی بھی پوجا نہ کرے۔ پوجا وہی کریں جو عیاشیاں کرتے ہیں، جو لوگوں کا خون چوس رہے ہیں۔ نہیں، یہ تقسیم، اس تقسیم پہ اللہ راضی نہیں ہے، مگر اللہ مداخلت نہیں کرتے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، شعور، علم، سب کچھ دیا۔ اب استعمال کیسے ہو رہا ہے؟ انسانوں کی بلائی کے لیے یا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ بس آپ دیکھ رہے ہیں پھر اس کا نتیجہ یہ فساد کی صورت میں نکلا ہوا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ جو ظالم ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم حج کرنے سے، عمروں کرنے سے یا مندر و مسجد بنانے سے ہمارے مزے ہوں گے، نہیں، قیامت کے دن تمہیں سزا ہوگی۔